ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جبریل امین کی 7ویں آسمان سے آنے کی آواز سنائی دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آئی. آپ بیدار ہو کر بستر پر اٹھ بیٹھے اور جبریل امین حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تمہیں سلام بھیجتا ہے اور رب یہ بھی پیغام بھیجتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ اپنے غلاموں کی مغفرت طلب کریں رب سے. ہم نے آپ کو اس لیے پیدا فرمایا اس کام کے لیے. تو پھر بستر پر سونا، مغفرت کا طلب کرنا اور پھر بستر پر سونا، اس کا تو آپس میں تعلق نہیں ملتا. حضور اٹھ کر جاگیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہم وادی مکہ میں آپ کو لے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو آپ کی تمام امت کے افعال، اعمال اور احوال آپ کو دکھاتے ہیں. وادی مکہ میں حضور تشریف لے گئے. وادی مکہ میں جب تشریف لے گئے تو حضور نے ملاحظہ فرمائے، امت کے اعمال بھی ملاحظہ فرمائے، امت کے افعال بھی ملاحظہ فرمائے. یعنی امت کیا کام کرنے والی تھی، امت کے کام اور امت کے احوال سب ملاحظہ فرمائے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے احوال، افعال، اعمال، گناہ جب دیکھے تو حضور رو پڑے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اتھرو آئے، آنسو آئے کہ ہائے میری امت اتنی گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی. حضور روئے اور پھر عرض کرنے لگے مولا میں اپنی امت کے کس کس گناہ کی معافی طلب کروں گا، کس کس گناہ کی معافی طلب کروں گا، کس کس گناہ کی مغفرت طلب کروں گا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ. تو مولا کریم نے فرمایا اے محبوب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سونے کے ساتھ تمہارے امت کے گناہوں کی جو معافی ہے یہ وابستہ ہے تمہارے سونے کے ساتھ. مطلب کیا کہ محبوب اگر آپ رات کا آدھا حصہ سوئیں گے تو ہم آپ کی آدھی امت کو بخش دیں گے. اگر آپ رات کا تہائی حصہ سوئیں گے تو ہم آپ کی امت کی تہائی حصے کو معاف فرمائیں گے، اس کی بخشش فرمائیں گے. محبوب اگر آپ رات کا جتنا حصہ بھی سوئیں گے ہم رات اس حصے کے مطابق آپ کی امت کا اتنا حصہ ہی طلب کریں گے، یعنی بخشش فرما دیں گے. پاک محبوب نے جب یہ سنا تو حضور نے جناب جی رات کا سونا ختم کر دیا، ترک کر دیا. اب نہ رات کو چین ہوا، نہ دن کو چین ہوا، نہ رات کو سونا ہوا، نہ دن کو سونا ہوا. رات کو بھی آرام گیا، دن کا بھی چین گیا. اب رات دن ایسے بیداری میں گزرتا گیا. حالانکہ وہ بھی راتیں آئیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں دو رکعت نوافل ایک رات ہی ختم ہو جایا کرتی تھی. اتنے لمبے نوافل پڑے کہ پاؤں بھی سوج جایا کرتے تھے. بار مرتبہ ایسا ہوا کہ پاؤں بھی سوج جایا کرتے تھے. اور اتنی دردناک عبادت فرمائی رب کی اور اتنی دردناک طلب مغفرت طلب فرمائی رب سے کہ رب کے مکرم فرشتے تڑپ اٹھے اور بار بار رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا اتنا دکھ امت کا، اتنا غم امت کا کہ رات کو رونا اور رات
جناب جی پاؤں بھی سوج جایا کرتے تھے. اتنا دکھ، اتنی جناب جی غم کہ رب کے مقرب فرشتے تڑپنے لگے. مولا کریم نے فرمایا کہ ارے محبوب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقىٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. محبوبہ اتنا غم اور اتنے دکھ کے ساتھ اور اتنے درد کے ساتھ آپ جناب جی عبادت کر رہے ہیں اور مغفرت طلب کر رہے ہیں امت کی. محبوبہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ پوری رات جاگیں. محبوبہ ہم نے یہ تو نہیں کہا آپ پورا دن جاگیں. محبوبہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اتنے غم میں وقت گزاریں. محبوب نے جب یہ دیکھا تو مولا کریم نے یہ فرمایا کہ محبوبہ ہم نے تو یہ نہ کہا کہ آپ پوری رات جاگیں. اب آئیں آپ امت کے گناہوں کو دیکھ کر اتنا رونے لگے، آپ امت کی معصیت کو دیکھ کر اتنا تڑپنے لگے. محبوب آج آؤ، ہم آپ کو عرش پر بلاتے ہیں. تم نے اپنی امت کے گناہوں کو دیکھا ہے، ہماری مغفرت کے دریاؤں کو نہیں دیکھا ہے. محبوب آ جاؤ، عرش پر آؤ. آپ نے امت کے گناہوں کو دیکھا ہے، ہماری مغفرت کے دریاؤں کو نہیں دیکھا. آج عرش پہ آؤ، ہم آپ کو مغفرت کے دریا ہی بھی دکھا دیتے ہیں. ہم اپنی رحمت کے دریا دکھا دیتے ہیں کہ محبوب آپ نے امت کے گناہوں کو دیکھا ہے، ہماری رحمت کے دریاؤں کو نہیں دیکھا. آج آؤ عرش پر، ہم آپ کو اپنی رحمت کے دریا دکھاتے ہیں. اور پھر اندازہ لگانا کہ ہماری رحمت زیادہ ہے یا تمہاری امت کے گناہ زیادہ ہے. ایک حکمت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جو بعض علماء نے لکھا. ایک یہ حکمت، اور دوسری حکمت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مولا کریم نے ایک عصا عطا فرمایا. قرآن کریم میں ذکر آتا ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا رب تعالیٰ نے، اور وہ عصا ایسا تھا کہ آپ اٹھ کر چلتے تو وہ ڈنڈا بن جاتا تھا، اور فرعونوں کے مد مقابل جب اٹھا کر پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا. جب پہلی مرتبہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ارے موسیٰ، فرعونوں کے مد مقابل تم اپنے عصا کو پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو پھینکا نا تو وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اور ڈرے تو حکم ہوا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ. ارے موسیٰ اب اس کو پکڑو. رب کے حکم پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈا کو پکڑا نہ وہ ڈنڈا بن گیا، پھینکا تو سانپ بنا، جب ہاتھ لگایا اٹھایا تو وہ ڈنڈا بن گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن سے وہ جھانکا، وہ سب کچھ اتر گیا کہ یار میں نے اس ڈنڈے کو دیکھ لیا ہے، جب میں اس کو ڈالوں گا تو یہ جناب یہ سانپ بن جائے گا، اور جب جناب اس کو اٹھاؤں گا تو یہ ڈنڈا بن جائے گا. وہ جو ذہن میں خواب خیال اور خاکہ تھا نا سانپ والا، وہ ذہن سے ڈر سب کچھ اتر گیا. علماء فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سورج نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی. اتنا مشکل دن، ہر انسان کے گناہ گرم پانی کی طرح جناب جی چل رہے ہوں گے، اور ہر انسان اپنے گناہوں میں چل رہا ہوگا. جب ایسا خوفناک اور دہشت والا دن آئے گا تو اس دن، کیونکہ جب دہشت کسی نے نہ دیکھی ہو اور پہلی مرتبہ وہ دہشت آ جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تو مولا کریم نے اپنے محبوب کو وہ معراج پہ لے جا کر جنت جہنم کی وادیاں بھی دکھا دی، جہنم کا سارے گڑھے بھی دکھا دیے، ہر خوف سے خوفناک جگہ اپنے محبوب کو دکھا دی، تاکہ جب کل قیامت کا دن آئے گا تو میرے محبوب یہ خوفناک دن دے کر گھبرائے نہ، کہ ہر کسی کے ذہن پر ایک
की उम्मतें पुकारते जाएंगे कि वो खौफ जहन से उतर जाएगा, जहन से नहीं, क्योंकि जब देख लिया है तो क़यामत के दिन से फिर क्या घबराएंगे। हर घबराएगा हर आदमी, लेकिन महबूब ना घबराएंगे कि क़यामत के दिन से खौफनाक जगह जो और पहले देख ली है तो फिर घबराना क्या। तो जब क़यामत का दिन आएगा, ताकि महबूब जो उम्मत महबूब को तोहफा दिया है, क़यामत के दिन मेरे महबूब को ख्याल ही अपनी उम्मत का रह जाए। और तीसरी हिकमत इसमें जो थी वो ये कि महबूब को मेराज क्यों कराई, महबूब अर्श पे क्यों गए, उसकी तीसरी हिकमत ये थी कि अल्लाह का कुरान फरमाता है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। और जब हक के तालिब मौला करीम के प्यारे बंदे, मौला करीम की दोस्ती और मोहब्बत का जनाब जी तलबगार, तो मौला करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, ऐ महबूब मेरे बंदों को उस घर की तरफ बुलाओ जो घर सलामती वाला है, जो घर सलामती वाला है, उस घर की तरफ मेरे बंदों को बुलाओ। अब बात यह है कि वो घर जो सलामती वाला है उसको किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। सलामती वाला घर वो कौन सा है? वो जन्नत है। किसी ने देखी नहीं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब सौदा होता है ना, सौदा, एक दुकानदार होता है, एक ग्राहक होता है। दुकानदार बेचने वाला है, ग्राहक खरीदने वाला है, तो इन दोनों के दरमियान में एक दलाल होता है, वो जनाब जी सौदा बिकवा देता है, ग्राहक के सामने सौदे की तरह तरह की जनाब जी वो तारीफें करता है कि जनाब जी इसमें ये है, इसमें वो अच्छा ही है, इसमें वो अच्छा ही है, इसमें वो अच्छा ही है। मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी का शोरूम हो तो शोरूम पे जनाब जी जो गाड़ी लेने वाला जाता है, जिसका शोरूम है वो बैठा है, जो दलाल उसने खड़ा किया है वो जनाब जी ग्राहक के सामने आता है तो उससे बताता है जनाब ये जो गाड़ी है ना, इसमें ये सिफात है कि ये एक तो ऑटोमेटिक है, आपको बार बार जनाब जी गियर नहीं लगाना पड़ेगा, और दूसरी इसकी हिकमत ये है कि इसमें एसी जो लगा हुआ है वो बड़ा कमाल का एसी लगा हुआ है। तीसरी इसकी हिकमत ये है कि इसमें जो सीटें हैं वो बड़ी कमाल की हैं। चौथी इसकी हिकमत यह है कि इसके टायर जो है ना वो बड़े मजबूत हैं। पांचवी इसकी हिकमत यह है कि जनाब जी जो इसके शीशे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बुलेट प्रूफ तरह जनाब जी शीशे हैं। यानी तरह तरह की गाड़ी का हर पुर्जा वो दलाल खोल खोल कर ग्राहक को समझाता है कि इसमें फलां चीज़ अच्छी है, इसमें फलां चीज़ अच्छी है, इसमें फलां चीज़ अच्छी है। सब कुछ दिखाता है, उसे बताता है, दिखाता है, समझाता है, यानी उसको कैद करता है। जब अल्लाह करीम ने ऐसा ही काम हुआ कि जब मौला करीम ने अपने पाक महबूब को अपने बंदों की तरफ भेजा तो ज़ाहिरी बात है कैद करने का कोई तरीका था, कोई चीज थी। तो महबूब आए दुनिया पर, तशरीफ ले आए तो बंदों को बताया कि अरे मेरे प्यारे उम्मती हो कि मौला करीम ने एक ऐसी प्यारी जन्नत तैयार की है, उस जन्नत में बड़े बड़े बागात हैं, उस जन्नत में बड़ी प्यारी प्यारी नहरें हैं, उस जन्नत में बड़े प्यारे प्यारे जनाब जी महलात हैं। वो ऐसी खूबसूरत है कि उसकी हर दीवार पर याकूत मरजान के मोती लगे हुए हैं, उसकी हर दीवार से सोना और चांदी चमकता नजर आता है। उस नहर जन्नत के अंदर जो नहर है उनका पानी जनाब जी दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है। अरे मेरे उम्मती हो, वो बड़ी प्यारी चीज है। तुम आ जाओ, नमाज पढ़ो, अपने रब को मना लो। मैं तुम्हें जन्नत देने आया हूँ, वो जन्नत देता है, मैं लेकर तुम्हें जन्नत देता हूँ। हुजूर न जाते, हुजूर को मेराज इसलिए कराई गई कि महबूब आप आए,
ہماری جنت کو بھی دیکھیں جو تمہاری امت کو دینی ہے انشاءاللہ. ہماری جنت کو دیکھیں، اس میں کیسے پیارے باغات ہیں. جنت کو دیکھیں، اس میں کیسے پیارے پیارے محلات ہیں. جنت میں دیکھیں کتنی پیاری پیاری نہریں ہیں. محبوب جب گئے معراج پر کو جنت کا ہر ہر کونا دیکھ کر پھر امت کو بتلا دیا، میرے امتیوں جب تم رب کو مناؤ گے تو تمہارا رب تمہیں جنت عطا فرما دے گا. اور یہ تیسری حکمت تھی اس میں، معراج پر کیوں گئے. اب معراج پر کیوں گئے، اس کی چوتھی حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اور محبوب بھی محبوب خدا تھے، رب کو پیارے تھے. اور ظاہری بات ہے جو پیارا ہو اس کو تمام چیزوں کی اطلاع تو ہونی چاہیے. دیکھیں نا کہ یہ دنیاوی معاملات پر جب شاہان مجازی کسی سے دوستی رکھتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے الفت کرتے ہیں، تو نا جناب جی اس کو لے جاتے ہیں، آئیں یار ہمارے محل میں آئیں، ہمارا گھر دیکھیں، ہماری بیٹھک دیکھیں، دیکھو ہم نے کتنی خوبصورت بنائی ہے، کیسا پیارا نظارہ ہے. آپ تو ہمارے دوست ہیں یار، یہ فلاں فلاں جگہ پر جناب جی دفینے پڑے ہیں، وہ فلاں فلاں جگہ پر خزانے پڑے ہیں. یار تو میرا دوست ہے، میری تو سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے، تو میرا دوست ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ فلاں جگہ پر فلاں چیز پڑی ہے، کبھی تجھے ضرورت پڑ جائے تو آنا لے جانا. سارے خزانے دکھاتے ہیں، سارے دفینے دکھاتے ہیں. شاہان مجازی جب اپنا دوست اور محبت والا دوست رکھتے ہیں تو اسے سب کچھ دکھا دیتے ہیں. بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ محبوب تو رب کے محبوب خدا تھے. مولا کریم نے اپنے محبوب کو محبوب رکھا، اپنے محبوب سے محبت ایسے طریقے کی کہ محبوب کو بلایا عرش پر کہ ارے میرے محبوب آپ آئیں، آپ آئیں. میں رب نے یہ خدائی بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، آپ آئیں عرش پر اور آسمان دیکھیں، پھر دوسرا آسمان دیکھے، پھر تیسرا آسمان دیکھے، یہاں تک کہ 7 آسمان دیکھتے گئے، سدرۃ المنتہا دیکھے، پھر جنت دیکھے. جنت کا کونا کونا دکھا کر پوری کائنات کا کونا دکھا دیا اور پھر فرما دیا ارے میرے محبوب جب تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے، یہ لے جاؤ خزانے کی چابیاں اور تم چلو تمہاری جنت چلے. جس کو چاہے جنت دے دو، جس کو چاہے جہنم دے دو، کیونکہ تم تو میرے محبوب ہو نا. یہ خزانے جو میں نے بنائے یہ دیکھو، یہ تمہارے ہیں، تم ہی اس کی مالک ہو. سارے خزانے دکھائے، سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. آؤ عرش پر. یہ معراج پر بلانے کی چوتھی حکمت تھی کہ محبوب آپ آئیں معراج پہ اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ آپ تو ہمارے محبوب ہیں. سارے خزانے دکھا کر تمہیں سارے خزانوں کی چابیاں دیتے ہیں. یہ سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، آپ یہ لیں، آپ کی مرضی ہے، جس غلام کو مرضی سے ہے جنت عطا فرما دو. اس لیے تو میرے محبوب نے دنیا پہ رہتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر تو بھی جنتی، ابوبکر تم بھی جنتی ہو، عمر تم بھی جنتی ہو، اے علی تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو. یعنی سب اپنے یاروں کو جنت کی بشارت اس لیے دے دی. محبوب کہہ رہے تھے میرے غلاموں میں عرش پہ جب کیا تھا معراج کی رات میں جنت کا کونا کونا دیکھ کر آیا ہوں. میرے رب نے مجھے ہر خزانے کی چابی دے دی ہے اور جنت بھی میرے حوالے کر دی ہے. میں جس سے چاہوں جیسے چاہوں جنت دے دیتا ہوں. اس لیے پاک محبوب یہ چوتھی حکمت تھی معراج پہ جانے کی. اب حضور معراج پر کیوں گئے، حضور معراج پر کیوں گئے، اس کی 5ویں حکمت اور 5واں نقطہ کیا ہے ذرا سمجھیے گا آج کے میرے اس موضوع کو. اگرچہ کئی حدیثوں کا ایک لب لباب ہے
آج کا موضوع یہ 5واں نقطہ کہ حضور معراج پر کیوں گئے، کیا وجہ تھی۔ اب دیکھیے گا، جب عالم وجود نے نیستی سے ہستی کا جامہ پہنا، لفظوں کو سمجھیے گا، جب یہ عالم وجود بنا، میں آسان لفظ میں بیان کر رہا ہوں، جب یہ عالم کا وجود بنا، زمین و آسمان بنے، جیسے ہی زمین و آسمان بنے نا، تو آسمان کو اپنے اوپر بڑا جناب جی وہ فخر تھا، اور علماء لکھتے ہیں کہ آسمان نے زمین سے کہا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، تو دیکھتی نہیں ہے میں کتنا بلند ہوں، میں کتنا بلند ہوں۔ ذرا سمجھیے گا میں اس بات، یہ مناظرہ ہوا زمین اور آسمان کا آپس میں۔ آسمان سب سے پہلی دلیل دے رہا ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، کہ میں کتنا بلند ہوں تجھ سے، کتنا بلند ہوں تجھ سے۔ تو زمین نے آگے دوسری دلیل دی، زمین نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اے آسمان تو ٹھیک ہے بلند ہے، لیکن مجھے مولا کریم نے فراخی عطا فرمائی ہے، مجھ میں فراخی ہے۔ تو جب آسمان نے یہ بات سنی تو آسمان بولا نا بابا، مجھے رب نے سخاوت کا مادہ عطا فرمایا ہے، اور جو مجھے موتی عطا رب فرماتا ہے میں وہ تمہیں بخش دیتا ہوں، میں وہ تمہیں بخش دیتا ہوں، موتی جو رب مجھے عطا فرماتا ہے میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ تو دیکھتی نہیں ہے کہ جو تجھ پر بارش برستی ہے وہ مجھ سے ہو کر آتی ہے، وہ مجھ سے ہو کر آتی ہے۔ تو زمین بولی مجھے رب نے ایسا وجود عطا فرمایا ہے کہ میں ہر قسم کا بوجھ اٹھا لیتی ہوں، میرا بھی تو کمال دیکھ، تو اپنے کمال بتاتا ہے، میرا بھی تو کمال دیکھ کہ میں ہر قسم کا بوجھ اٹھا لیتی ہوں۔ تو آسمان نے کہا سن، تو بات میری مانتی نہیں، میں کہتا ہوں مجھے رب نے نور عطا فرمایا ہے، مجھے انوار بخشے گئے۔ تو زمین بولی ٹھیک ہے تجھے انوار بخشے گئے، رب نے مجھے چھپے ہوئے خزانے عطا فرمائے، مجھے اسرار بخشے گئے، تجھے انوار بخشے گئے، مجھے اسرار بخشے گئے، تو پھر مانتا کیوں نہیں؟ تو آسمان نے کہا نا، تو سنتی کیوں نہیں کہ رب تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سورج میرے اندر سجایا ہے۔ آسمان بولا کہ سورج رب نے میرے اندر سجایا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وہ سونا سورج میرے اندر سجایا ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، کہ خوبصورت چاند یہ بھی میرے اندر سجایا ہے، إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، پیارے اور خوبصورت ستارے رب نے میرے اندر سجائے ہیں۔ میں کتنا خوبصورت ہوں، جب وہ ستارے جگمگاتے ہیں اور چاند ان کو روشنی دیتا ہے، پھر چاند کو سورج روشنی دیتا ہے، جب یہ شیطان کو لشکر اوپر چلتا ہے تو إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو دیکھتی نہیں ہے کہ وہ جناب جی ستارے اٹھا کر فرشتے شیطانوں کے لشکر کو مارتے ہیں۔ میں تو اتنا بڑا ہوں کہ مجھ تک شیطان بھی نہیں پہنچ سکتا، تیری کیا مجال ہے، تو میری بات کیوں نہیں مانتی، میں اتنی برکتوں والا، اتنا برتر تجھ سے۔ تو زمین نے کہا اے آسمان تو اتنا فخر کیوں کرتا ہے، تو مجھے بھی تو دیکھ کہ میری زمین کے اوپر رب نے کتنے خوبصورت جناب جی باغات سجائے ہیں، کتنے خوبصورت پھل لگائے ہیں، تیرے اندر باغات ہیں، ٹھیک ہے تیرے اندر پھول ہیں، ٹھیک ہے تیرے اندر نہریں ہیں، ٹھیک ہے تیرے اندر آسمان یعنی جناب جی تیرے اندر بندے رہتے ہیں، اشرف المخلوق رہتی ہے۔ اے زمین ذرا ادھر تو دیکھ، میں وہ آسمان ہوں کہ میرے اوپر فرشتوں کی دستگاہیں ہیں، میرے اوپر جناب جی فرشتے عبادت کرتے ہیں، میرے اوپر رہ کر رب کے بے شمار فرشتے عبادتیں کرتے ہیں۔ اے زمین تو دیکھتی کیوں نہیں، میرے اندر میرے اوپر رہائش ہے، حضرت جبرائیل کی
میرے اوپر رہائش ہے میکائیل کی، میرے اوپر رہائش ہے اسرافیل کی، میرے اوپر رہائش ہے اسرائیل کی، میرے اوپر رہائش ہے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، میرے اوپر رہائش ہے، میرے اوپر لوح و قلم رہتا ہے، میرے اوپر جناب جی تقدس اور پاکیزگی کا بیت المعمور ہے۔ تو میری بات کیوں نہیں مانتی؟ میں اتنا بڑی برکتوں والا ہوں۔ زمین نے جب یہ باتیں سنی تو جناب جی خاموش رہ گئی، کوئی دلیل نہ بن سکی، جناب جی کوئی بول نہ سکی، خاموش رہی، پھر کئی 100 سال خاموش رہ گئی، چپ رہی، جناب جی ہر ترستی رہی، کاش کہ مجھ سے کوئی جواب بن جاتا، میں بھی اس کو جواب دے دیتی، تڑپتی رہی، سوچتی رہی، مایوس رہ گئی، کئی 100 سال وقت گزرتا گیا۔ جب وقت قریب آیا، آمنہ کے لال زمین پر تشریف لے آئے، جیسے حضور کا آنا تھا، زمین جھوم اٹھی اور پھر جواب دیتی ہے، ارے آسمان دیکھ کہ میرے اندر میرے پاس وہ آیا ہے جس کی خاطر رب نے تجھے پیدا کیا ہے، میرے اندر وہ آیا ہے جس کی خاطر رب نے سورج کو پیدا کیا ہے، میرے اندر وہ آیا ہے جس کی خاطر رب نے چاند کو بنایا ہے، میرے اندر وہ آیا ہے جس کی خاطر رب نے فرشتے بنائے ہیں، میرے اندر وہ آیا ہے جس کی خاطر جنت کو رب نے بنائی ہے۔ تو کس بات کی مان کرتا ہے؟ اب دیکھ تو صحیح، اگر تیرے پاس کوئی ایسا والی ہے دلیل تو دے دے۔ آسمان خاموش رہا، کوئی دلیل اس سے بڑھ کر بن نہ سکی۔ جناب جی وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، آسمان تڑپ رہا تھا اور آسمانوں کے اوپر رہنے والی مخلوق بھی تڑپ رہی تھی۔ آسمان رو رو کر رب سے دعائیں کرتا تھا، مولا مہربانی فرما، جو دولت تو نے زمین کو عطا کی ہے وہ مجھے بھی عطا کر دے۔ آسمان کی دعا کو رب نے قبول فرمایا اور قبول فرما کر رب نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا میرے محبوب سے کہے آسمانوں کی سیر کرا جا۔ پھر محبوب گئے، آسمانوں کی طرف سیر کی، آسمان بھی خوش ہوا۔ رب نے فرمایا، ارے جبریل جا میرے محبوب کو لے آ، تاکہ زمین تو خوش ہو ہی گئی ہے، اب آسمان بھی خوش ہو جائے، میرے محبوب کے میرے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے۔ یہ وہ 5ویں حکمت تھی، معراج کیوں ہوئی؟ یہ 5ویں حکمت تھی کہ معراج اس لیے ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ اور ایک حکمت بتاتا ہوں، کیونکہ ٹائم کلیئر آ رہا ہے کہ معراج کیوں ہوئی نبی کو۔ ایک تو یہ حکمت تھی کہ آسمان ترس رہا تھا، کوئی دلیل نہ بن سکی، آسمان نے دعائیں کی، مولا جو کائنات کا والی زمین کو تو نے عطا کیا ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے تاکہ اس کے قدموں کو ہم بھی چوم لیں۔ اور آگے حکمت جو ہے کہ حضور کو معراج کیوں ہوگی۔ اب توجہ کیجئے گا، میں تمہارے ذہنوں کو پیچھے لے کر جاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے پیارے فرشتے، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتے بولے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، مولا تو کیسا خلیفہ پیدا کرتا ہے زمین کے اوپر جو قتل و غارت کرے گا، جو فساد پھیلائے گا، جو تباہ کاریاں مچائے گا، تو ایسا خلیفہ زمین پر پیدا کرنے لگا ہے۔ تو مولا کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب بزرگ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں فرشتوں کی نظر تھی، جو آدم کی نسل میں فسادی لوگ تھے وہاں تک، فرشتوں کی نظر تھی جو آدم کی نسل میں تباہ کاریاں مچانے والے لوگ تھے، شرارتی لوگ تھے، وہاں تک نظر تھی۔ لیکن میرے رب کی نظر سے یہ چیزیں نہ تھیں، رب دیکھ رہا تھا صرف اس محبوب کو۔ جب مولا کریم نے اپنے محبوب کو زمین کے اوپر بھیجا، جب تشریف لائے اس رات، جب تشریف لائے 12 ربیع الاول کی رات، جناب کی اعلان ہوا، رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، اے میرے پیارے فرشتوں، آج پوری کائنات میں اعلان کر دو، آج کائنات کا والی آ گیا ہے، آج کائنات کا سہارا آ گیا ہے، آج کائنات کا دکھ درد بانٹنے والا آ گیا ہے۔ جناب یہ خوش
خوشیاں منائی گئی، سبھی کو بیٹے عطا کیے گئے، آسمان والی مخلوق نے آسمانوں پر خوشیاں منائی، زمین والی مخلوق نے زمین پر خوشیاں منائی۔ جب یہ اعلانات ہوئے تب فرشتوں کو پتہ چلا کہ یہ وہ تھا کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ وہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بس یہ بات ہوئی اور فرشتے عاشق ہو گئے۔ مولا جو تو جانتا تھا ہم نہ جانتے تھے، مولا آج اسی محبوب پر ہم عاشق ہو گئے، ہم اسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ محبوب مولا ہم تو تڑپنے لگے، مہربانی فرما وہ محبوب ہمارے پاس بھی آئے، ہم بھی اس کی زیارت کر لیں، ہم بھی اس کے قدموں کا بوسہ لے لیں۔ مولا وہ محبوب ہمارے پاس بھی آ جائے۔ وہ فرشتے آسمانوں پر رہتے تھے۔ مولا کریم نے فرمایا اے جبریل جا میرے محبوب کو لے کر آ۔ وہ آئے، عرش پہ آئے، عرش پر لے آ تاکہ سارے آسمانوں کی مخلوقیں میرے محبوب کی زیارت بھی کرتے جائیں اور میرے محبوب کی سیر بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ اس لیے محبوب کو معراج کرائی گئی کہ محبوب معراج پر کیوں گئے۔ اس موضوع پر کافی نکات ہیں جو کہ چند آج کے موضوع میں نے بیان کیے ہیں، کیونکہ ٹائم قلیل ہے۔ کچھ دوستوں نے جمعہ کی نماز کے بعد جانا ہے، جنازہ پر بھی جانا ہے۔ مولا کریم دین سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔